الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأصفياء والأتقياء والأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. حضرات علماء کرام، میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان و انعام ہے کہ اللہ نے یہاں اپنی رضا کے لیے ہمیں جمع فرمایا. قرآن کریم کے استار بندی کے ختم کے موقع پر سارے حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آیات زیادہ پڑھی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی لمبی تقریر کرے گا، تبرکاً پڑھی ہیں. آیت کریم آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی اس کا خلاصہ مختصر بیان کروں گا. حضرت یہ ویڈیو نہیں بناؤ، ویڈیو نہ ٹھائے. حرام والی مسجد میں ڈبل آرام تھی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. اتنے دنیا میں انسان عقل والے ہیں، ذہن رکھنے والے ہیں، انسان اپنی دماغ سے سب کچھ سمجھ لیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اٹھنے پھرنے چلنے کی چیزیں. تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کس وجہ سے پیش ہے؟ اس لیے کہ ایک نقطہ اور ایک چیز ہے کہ انسان جب بھی ایک مرکز پر جمع نہ ہو تو اس امت میں اختلاف اور اس زمین میں فساد ہوتا ہے. اگر ایک مرکزیت پر نہ ہو، ایک نقطے پر جمع نہ ہو تو اختلاف ہوتا ہے. اور عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ساری انسانیت کو
ایک نقطے پر جمع کر سکے، یہ عقل میں طاقت نہیں ہے۔ یہ ہم اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عقل والے لوگ یہاں ہیں ماشاءاللہ، ذہین ہیں۔ آپ ایک مشورہ کرو یہاں کہ آپ رائے دو، اور آپ کو حق ہے اپنی رائے پیش کرو کسی مسئلے میں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ تمام مل کر کبھی ایک رائے پیش کر سکتے ہیں یا رائے مختلف ہوتی ہیں؟ بھائی امیر مقرر ہوتا ہے جماعت میں، آپ نے دیکھا نا، امیر مقرر ہوتا ہے تو امیر اکثریت پہ فیصلہ نہیں کرتا، امیر کی مرضی ہے جو بھی فیصلہ جو اللہ نے اس کے ذہن میں القاء کیا۔ اور رائے جتنے جماعت میں 10 بندے ہوتے ہیں تو رائے ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، یعنی رائے ایسی چیز ہے جس میں دوسرے کی اتباع نہیں ہے، عقل میں اتباع نہیں ہے، بلکہ عقل خود ایک مستقل چیز ہے۔ وہ ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ میں مستقل ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک جو ہے نا وہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، رشتہ دار تھا ہمارا، سادہ سیدھا آدمی۔ تو میں اس کو جو بھائی کہتا تھا، سندھی میں ہم اس کو سوٹ کہتے ہیں، تو ہم اس کو سوٹ کہتے تھے محبت کے ساتھ۔ وہ چرواہا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ بتاؤ پھر کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا میں 1 گھنٹے میں پورے ملک کو ٹھیک کر دوں گا۔ سمجھتے ہیں بات؟ کون؟ ایک ان پڑھ آدمی۔ اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم اپنی بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارے دل کی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ آگے رکھ دو، ہم دیکھو کیسے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہاں تو بھی اگر آپ سارے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر ملک کیسے چلے گا بتاؤ؟ ایک گھر میں 2 افراد ہوتے ہیں، مرد کہتا ہے کہ میری عقل چلے گی، عورت کہ میری عقل چلے گی، گھر کا نظام بنے گا؟ بات سمجھنی ہے نا؟ تو یہ کائنات میں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر کسی کی رائے عقل اپنی اپنی ہے۔ اگر ان کی مرضی پر چلا جائے تو آخر عقل میں کوالٹی کیا ہے کہ کس کی اتباع کی جائے، کس کی عقل کو لیا جائے؟ میرے پاس کیا سند ہے کہ میری عقل سب سے اچھی ہے اور اس کی اچھی نہیں ہے؟ اور اس کے پاس کیا کوالٹی ہے کہ میری عقل سب سے اچھی ہے اور باقیوں کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اس لیے عقل کے پاس کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بناؤ، ایک مرتبہ کہہ دیا تو سمجھ لو، کہہ دیا ختم۔ اب اللہ کے گھر میں دوسری بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر سننے کے لیے آئے ہیں تو سنتے رہو، فائدہ ہوگا، اور ویڈیو والے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل کبھی اس کائنات کو، امت کو وحدت پر، ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکتی۔ اب یہ بات ہمیں تو ابھی ظاہر ہوتی ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں 50-60 سال کے، پھر ظاہر ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی علم تھا نا، جس نے کائنات بنائی ہے اس کو تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ علم تھا کہ اس کی کھوپڑی میں نے کیا چیز رکھی ہے اور اس کا دماغ کتنا خراب ہے، یہ اللہ کو پتہ ہوگا نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عقل کے پاس کوئی بھی چیز سنبھالنے کے لیے باغ دوڑ نہیں رکھی، عقل کو امام نہیں بنایا، بلکہ اس کائنات کے چلانے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے وحدت ضروری ہے، ایک نقطے پر، ایک مرکز پر جمع ہونا ضروری ہے۔ وہ وحدت اور ایک نقطہ، ایک مرکز، وہ بغیر نبی کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ بھلے زور لگائیں عقل والے، ساری دنیا زور لگائے، انسانوں کو ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکتے۔ شریعت مطہرہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پروگرام کے علاوہ
آج تک کوئی بھی دنیا کو ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکا۔ ہاں، اپنی تلوار کے نیچے ہزاروں انسانوں کی جانیں ضائع کر دی، اپنے بموں سے انسانوں کے سر اڑا دیے اور ایک دوسرے سے جدا کر دیا، نقصان کیا، زمین پھاڑ دی اور پوری قومیں کی قومیں ایٹم سے تباہ کر ڈالی، لیکن انسانیت کے دل نہیں جیتے، محبت پیدا نہیں کر سکے، نفرت ختم نہیں کر سکے، ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکے، اس لیے کہ نقطے پر جمع کرنے والا ان کے پاس عقل ہے، اور عقل بہت ہر انسان کی الگ الگ ہے۔ اگر 3 ارب انسان ہیں تو سمجھو 3 ارب عقل ہیں، تو وحدت کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن انبیاء میں کیا ہے، نبیوں میں کیا ہے کہ 1,24,000 نبی ہے نا، یہ سب ایک ہے۔ ایک وقت میں 300 نبی تھے، لیکن کبھی آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک وڈیرا دوسرے وڈیرے سے، نواب سے، چودھری سے لڑائی کرتا ہے، سردار کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی نبی اپنی فوج لے کر کسی نبی پر چڑھائی کی ہو؟ ثابت کر سکتا ہے؟ روایت میں چھوڑو، تاریخ میں نہیں ثابت کر سکتا۔ ایک نبی نے کسی نبی کے خلاف بولا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کا تعلق اور اس کا پروگرام وہ عقل کے ساتھ نہیں رکھتا تعلق۔ جس نے عقل کو امام بنایا نا، وہ گہرائیوں اور اندھیروں کے اندر چلا گیا، وہ ظلمتوں میں چلا گیا، جس سے انسانیت کی موت ہو گئی، انسانیت تباہ ہو گئی۔ اور جس نے نبیوں کے پیغام پر اپنے آپ کو چلایا اور نبی کے طریقے کو لیا، تو نبوت نام ہے وحدت کا۔ نبوت اس کا تعلق انسان کی دل کے ساتھ ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے دل، آپ کہہ سکتے ہو یہ ایک دل ہے۔ ساری دنیا کے صحابہ، آپ کہہ سکتے ہو ان کا دل ایک دل ہے۔ ساری دنیا کے ولی، کتب، غوث، آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کا دل ایک دل ہے، اس لیے کہ وہ اہل دل ہیں، اور دل میں وحدت ہوتی ہے، دل میں کثرت نہیں ہوتی، دماغ کے پروگرام میں کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو جو علوم عطا فرمائے، جو اپنی وحی اور احکامات دیے، وہ بذریعہ قلب کے اور دل کے دیے، دماغ کے ساتھ نہیں۔ اب اس کا مقصد نہیں ہے کہ شریعت میں ہم کہتے ہیں بھی شریعت کے احکام کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہماری عقل میں آ نہیں سکتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل کے پاس اتنی حد نہیں ہے، اتنا دائرہ وسیع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود احکامات کو سمجھ سکے، اس کے پاس ایسی ترازو نہیں ہے کہ احکامات کا وزن کر سکے۔ بھلا آپ بتاؤ، ایک چیونٹی اگر کوہ ہمالیہ کے دامن میں رینگ رہی ہو اور اس کے دماغ میں یہ چیز ہو کہ میں کوہ ہمالیہ کے عرض و طول کا اندازہ کروں، وہ کر سکتی ہے؟ اگر پہاڑوں کو آپ سونے کے ترازو سے تولو، ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ تو اس طرح سے اس 4 انچ والے محدود دماغ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ اس لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ احکامات کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ اگر بیٹے کو تھپڑ مارے تو پہلے اس کو سمجھائے کہ بیٹا یہ میں نے آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے اور اس میں فائدہ ہے۔ کیا باپ سمجھانے کا مجاز ہے بیٹے کو کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے پھر اس کو تھپڑ مارے؟ ہے؟ وہ تھپڑ مارے گا اور وہ پوچھے گا، دوسری تھپڑ مارے گا۔ آپ سے اگر بیٹا پوچھے بابا جی مجھے کیوں تھپڑ ماری، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو جواب دیں گے یا دوسری تھپڑ ماریں گے؟ تو سمجھ لو یار، ہم جو چیز اپنے لیے رکھتے ہیں وہ اپنے اللہ کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے لیے تو یہی پروگرام رکھتے ہیں کہ کوئی مجھ سے میرے کام میں مداخلت
نہ کرے، سوال نہ کرے۔ اور اللہ اگر کوئی کام کرے اور اللہ کوئی حکم جاری کرے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں جی نماز 5 وقت کیوں ہے؟ بھائی تم کوئی کام کرتے ہو گھر میں، تجھ سے کوئی پوچھتا ہے؟ اگر پوچھتا ہے تو تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو تم کون ہوتے ہو اس احکم الحاکمین، اس لم یزل ولا یزال ذات کے سامنے؟ تم ہو کون جو پوچھتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اس پوسٹ کے اندر گندگی کا ڈھیر ہو، تم اس پاک ذات سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہاری نسبت کیا ہے اللہ کی ذات سے؟ ایک مشت غبار اور ایک خاک کا ذرہ تمہارے اندر اور ایک قطرہ، تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے کہ تم اس کے سامنے پوچھتے ہو؟ ان کے احکامات کے بارے میں ہمیں کوئی حق بھی نہیں ہے، اور ہم اس قدر ہماری وسعت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سوال کر سکیں اور پوچھ سکیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے احکامات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی عقل کے ساتھ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہے، نہیں، فطرت کے مطابق ہے، احکام الہی فطرت کے مطابق ہے۔ اب عقل فطرت کو آپ کہیں گے جی عقل کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ بیان کروں یا کسے کہانیاں سناؤں؟ صحیح ہے نا؟ اچھا، گدھے کو کسی نے مارا، وزن نہیں اٹھاتا، لاٹھی مار دی۔ اب گدھوں سے سوال کرتا ہے بھائی صبح شام میرے اوپر اتنا بوجھ کیوں اٹھاتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ یہ عقل والا سوال ہے، سمجھنے والا سوال ہے۔ ہاں مجھے تھوڑا ریسٹ بھی کرنے دو، مجھے آرام کرنے دو، مجھے آخر کیوں مارتے ہو؟ ہاں تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ کیا گدھے کی عقل کے مطابق ہم چلیں گے؟ گدھے کی عقل کے مطابق چلیں، جب وہ ریس چاہے اس کو ریس کرنے دے، جب سوال کرے تو اس کا سمجھائیں، جواب دے، منطقی فلسفی طریقے سے، عقل کے طریقے سے نہیں کر سکتے نا۔ بلکہ ہم جو اسے مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے گدھے کو کیوں مارا تو آپ اس کو یہی کہیں گے کہ گدھے کی فطرت ہی بوجھ اٹھانا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلنا ہے۔ اب گدھا اگر نہیں چلتا تو یہ لاٹھی میں اس کو فطرت کے مطابق چلانے کے لیے کرتا ہوں، تو فطرت کے مطابق چلانے کے لیے لاٹھی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فطرت کے مطابق انسان کو چلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، اور اگر پھر بھی فطرت کے مطابق نہیں چلتا تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، پھر میں نے لاٹھی بھی نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوہا نازل کیا ہے۔ جب پھر بھی نہیں چلتا، دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، چونکہ انسان میں کچھ زیادہ اللہ نے شعور رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شرافت سے سمجھ جائے۔ اگر شرافت سے نہیں سمجھتا، کتاب سے بھی نہیں سمجھتا، نبی سے بھی نہیں سمجھتا، تو پھر تو بھی ڈنڈا مارنا پڑے گا نا، کہ فطرت کے خلاف جو چلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں خود مختار ہے کہ وہ کہے جی میری مرضی ہے، میں اپنے عقل کے مطابق چلتا ہوں۔ ہاں تو اگر اپنے گھر میں تمہارے 5 افراد ہیں، اس کے اندر آپ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ سب اپنی مرضی سے چلیں، بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو اپنی مرضی سے چلے، گھر میں آپ کے یہ اختیار ہے، تو آپ کے 5 افراد کے کنبے میں آپ نے یہ تو اختیار نہیں دیا کہ وہ میرے حکم کے بغیر چلیں، اور کیسے تم نے سوچ لیا کہ اس بڑی کائنات کے اس گھر میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں انسان اللہ کی مرضی کے بغیر چلے؟ یہ کیسے سوچ لیا؟ تو وہی بات جو فیصلہ اپنے لیے کرتے ہو اللہ کے لیے وہی فیصلہ کرتے، اور یہ اللہ کی معرفت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے تم 2 رائے اختیار مت کرو، منافقت مت کرو، اپنے بارے میں جو فیصلہ پسند کرتے ہو اللہ کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرو۔ یہ کائنات بھی اللہ کا گھر ہے،
اور یہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ اگر تمہارے گھر میں تمہارا حکم چلے گا تو اللہ کے گھر اور اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ ہے نا پیغام کہ اللہ کا حکم چلے گا، اس روئے زمین میں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اسی لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ ایک ایسے ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس امت کو، انسانیت کو وحدت پر، ایک نقطے پر، مرکزیت پر اللہ تعالیٰ لانا چاہتے ہیں، اور یہ نبیوں کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ وحدت پر آ سکیں۔ دماغ میں کثرت ہے، دماغ میں جھگڑا ہے، دماغ میں نفرت ہے، دماغ میں انانیت ہے، کبھی بھی انسانیت کو وحدت میں نہیں لا سکتا۔ اور یہ دل میں محبت ہے، دل میں پیار ہے، اور دل کے اندر ایمان ہے، تسلیم و رضا ہے، یہ پوری کائنات کو وحدت میں لا سکتا ہے۔ اس لیے عقل والوں کا پروگرام کیا ہوتا ہے کہ سارے دنیا والے عقل اس کے اندر اتنی ہو کہ وہ ہمارے غلام بن جائے، اس لیے وہ دنیا میں کو اپنی غلامی کے ماتحت چلاتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ساری دنیا بڑے بڑے عقل والوں کی غلام بن جائے اور اس غلامیت کے ماتحت یہ زندگی گزاریں۔ اور نبی کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ساری کائناتوں کے انسان کے دل ایک ہو جائے، ایک وحدت ہو جائے۔ اور یہ جب اعلان ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی میں مضبوط پکڑو۔ یہ اللہ کی رسی، یہ پیغمبر کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے آتی ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو عروۃ الوثقیٰ ہے، جو مضبوط ہے۔ اس کو جس نے تھاما وہ منزل تک پہنچ گیا، اور جس نے چھوڑا وہ گڑھے میں چلا گیا، اسفل سافلین۔ یہ صرف نبیوں کے راستے اور کسی بھی راستے سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ خود فرما دیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا تم سارے دشمن تھے، تمہارے پاس جب عقل تھی تو سب دشمن تھے، سب آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک کھیت اور ایک بکری کے مسئلے پر 300 سال 100 سال تمہارے اندر جنگیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ کا نبی وحدت کا پیغام لے کر آیا، حبل اللہ اور صراط مستقیم کا پیغام لے کر آیا، اور اللہ کی طرف سے احکامات کا مجموعہ جو کتاب کی شکل میں ہے، جو اس آخری امت کے پاس کلام اللہ کی شکل میں ہے، وہ جب پیغام آیا تو پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم سب کی دلیں ایک ہو گئی، تم سب کی دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اب یہاں دماغ جوڑنے کی بات نہیں، پورے قرآن میں دماغ کی بات نہیں، پورا قرآن کھول دو، دماغ کو ٹھیک کرو، دماغ کو روشن خیالی فلاں یہ وہ، یہ جتنے ناشتے پیٹتے ہیں یہ سارے اس کو تعبیر کس سے کہتے ہیں؟ روشن خیالی سے، کہ یہ روشن خیال ہے، روشن خیال۔ جو کسی دعوت میں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جائے تو وہ روشن خیال نہیں ہے، اس کا خیال ابھی روشن نہیں ہوگا۔ اور انبیاء کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا پروگرام ہوتا ہے الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری دلوں کو جوڑ کر وحدت پیدا کی، وکنتم اخوانا، اور تم سارے بھائی بن گئے۔ اب بھائی ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بھائی ہوتا ہے جو ہم جیسے بھائی ہوتے ہیں، کہ بھائی بھی ہوتے ہیں اور خنجر بھی مارتے ہیں پیچھے، لڑتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، جہاں موقع ملا وہاں گرا دیا، یہ بھائی نہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ اب اللہ سے پوچھو کہ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے والا بھائی نہیں۔ جب یہاں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ حضور کی برکت سے سارے صحابہ بھائی ہو گئے نا، اب یہ کون سے بھائی؟ جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ سے پوچھو کون سے بھائی؟
اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر جنت کو ایک پورا محل ملے گا اور اس کے سامنے تخت لگے ہوئے ہوں گے اور جنتی تخت پر براجمان ہوں گے۔ ہاں، سامنے اس کا دوسرا بھائی ہوگا، یہاں تیسرا بھائی ہوگا، یہ سارے ایک دوسرے کے محلات کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اعلیٰ مقام میں ہے، کوئی اس کے کم مقام میں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے بھائی ہیں۔ بھائی کا کیا مطلب؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے سینے سے بغض، حسد، کینہ نکال دیا ہے۔ ایک جنتی تخت پر بیٹھا ہوا اپنے دوسرے بھائی کو اس سے زیادہ اعلیٰ مقام پر دیکھے گا، لیکن اس کے دل میں کبھی بھی بغض نہیں ہوگا، اس کے دل میں کینہ نہیں پیدا ہوگا، حسد نہیں پیدا ہوگا۔ اب اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ان کے کینوں کو، جنتیوں کے دل سے کینہ نکال دیں گے، اخوانا، یہ بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یہاں ایک دکان والا سامنے والی دکان سے حسد کرتا ہے نا کہ میرے سامنے دکان کیوں لگائی، میرے گھر کے قریب اتنا بڑا بنگلہ کیسے بنایا، اس کے دل میں خیال آتا ہے نا، وہاں نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے وہاں سارے بھائی ہوں گے، دل سے کینہ نکال دیا ہم نے، سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کسی کا درجہ بلند بھی ہوگا لیکن دل میں حسد نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی جن کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض سب کچھ نکل جائے، اللہ فرماتے ہیں بھائی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور کی برکت سے جن کے دلوں کو اللہ نے وحدت سے جوڑا، ان کو بھائی کہنے والا اللہ ہے، تو مفہوم بھی اللہ کی ہوگی۔ کون سے بھائی؟ حضور کی برکت سے یہ سارے جو کلمہ پڑھے اور حضور کی صحبت میں آئے، یہ سارے بھائی بن گئے، ان کے دلوں سے کینہ نکل گیا، حسد نکل گیا، بغض نکل گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں آنے والے تمام صحابہ کے دل میں کینہ بغض نہیں تھا۔ یہ ہوتی ہے وحدت، یہ وحدت نبی لا سکتا ہے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض تھا، کسی کو فاروق اعظم کے ساتھ بغض تھا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ سارے ایک وحدت میں آ گئے اور اتنے بلند مقام کے ہو گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اب حضور نے فرمایا ستاروں کی طرح ہے، اب اللہ سے پوچھو ستاروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ستاروں کے دو کام ہوتے ہیں، ہاں، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد وزینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین۔ آسمان کا حسن ستاروں سے ہے، اور اگر شیطان جب اوپر بڑھتا ہے باتیں سننے کے لیے تو یہ شعلہ اور شہاب ثاقب بن کر اس کو جلا دیتا ہے۔ ستارے کا کام یہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ ستارے ہیں، ہاں، یعنی آسمان نبوت کا حسن صحابہ سے، آسمان نبوت کا حسن صحابہ سے، اور جو دشمن ہے شیطان ہے اس کے سینے میں یہ صحابہ شہاب ثاقب بن کر لگیں گے، شہاب ثاقب بن کر ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ شہاب ثاقب ہے تو سمجھ لو کہ کوئی دل میں بغض رکھتا ہے بچ نہیں سکتا، ہاں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ستارہ کیا ہوتا ہے؟ ستارہ پورے کا پورا روشن ہوتا ہے، پورے کا پورا منور ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے آفتاب نبوت کی شعاعیں اور نور صحابہ کرام کے سینوں میں اتنا ہے کہ ان کے پورے وجود منور ہیں،
آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام کے وجود کا کوئی حصہ ظلمت والا ہو، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی ہم غیر محرم پر نظر کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں ایمان اب تک نہیں پہنچا، کبھی کانوں سے کچھ سن لیتے ہیں تو ہمارے کانوں تک ایمان نہیں پہنچا، کبھی پاؤں سے غلط راستے پر چلتے ہیں، دماغ سے غلط سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ اور پاؤں تک ایمان نہیں پہنچا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ستارہ ہے، ان کے وجود کے ایک ایک حصے میں ایمان کا نور تھا، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ظلمت والا، آنکھوں میں بھی تھا۔ صحابہ کی کیا مثالیں دیکھیں گے؟ ہاں، ایک صحابی تھا حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی تھے، آخر میں مسلمان ہوئے، بہت خوبصورت تھے۔ حضور نے فرمایا جریر تو نے کلمہ بہت دیر سے پڑھا، اگر پہلے کلمہ پڑھتے نا تو جبرائیل امین تیری شکل میں آتا۔ بہت خوبصورت تھے، جس طرح حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی صحابہ میں بہت خوبصورت تھے، جبرائیل امین ان کی شکل میں آتے۔ حضور نے فرمایا جریر پہلے کلمہ پڑھتے جبرائیل تیری شکل میں آتے، اور فرماتے ہیں کہ میری صورت ایسی خوبصورت تھی، خود فرماتے ہیں ہاں کہ حضور اگر غصے کے حال میں ہو نا، جب میں آتا تو حضور کی میرے اوپر نظر پڑتی، غصہ ختم، مسکرا جاتا۔ مارا آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وانہ یتبسم، میرے چہرے پر حضور کی نظر پڑتی، غصہ ختم، مسکراہٹ آ جاتی۔ کیسے صاحب؟ اب اس نے دیکھا کہ میں خوبصورت ہوں اور قد کا لمبا ہوں، مدینے کے گھر نیچے ہیں، مجھے عورتیں دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر کوئی چیز پیدا ہو جائے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ آفتاب نبوت کا نور صحابہ کے پورے وجود میں تھا، ہاں تو وہ اتنا نور تھا ان کی آنکھوں میں، ان کے وجود میں، کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بازار میں پردہ لگا کے چلتے تھے۔ بھائی مرد نے کبھی پردہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں، پیغمبر کے صحابی نے۔ فرماتے ہیں میرا قد چونکہ لمبا ہے، نظر عورت کی پڑ سکتی ہے اور اس کے دل کے اندر خیال آ سکتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اور ان کو بچاتا ہوں اور پردہ کر کے چلتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال کا مشت تقسیم فرما رہے ہیں ہاں تو ناک پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو کسی نے کہا حضرت اب اس خوشبو میں کیا ہے؟ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے، ناک پر ہاتھ رکھنے کا کیا مقصد؟ فرمایا کہ مشک جو ہے اس کا فائدہ ہے ہی خوشبو، اگر بیت المال کے مشک کو میں نے سونگھ لیا تو یہ بیت المال کی خیانت ہے۔ ایمان کا نور فاروق اعظم کے ناک میں بھی تھا، صحابہ کی آنکھوں میں تھا، پورے وجود میں تھا، پورا رنگ، پورا وجود ایمان کا مجسمہ بنا ہوا تھا، جنہیں اللہ یہ فرمائے والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار کو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے گھر بنایا مدینے کو اور گھر بنایا ایمان کو۔ مدینے میں صحابہ رہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں، تو اللہ فرماتے جنہوں نے مدینے کو اپنا گھر بنایا اور ایمان کو اپنا گھر بنایا۔ ہمارے اندر ایمان رہتا ہے، اللہ فرماتے صحابہ ایمان میں رہتے ہیں، ایمان ان کا گھر ہے۔ ہمارے میں ایمان ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر چلا جاتا ہے، جب گناہوں سے شرم آتی ہے بیچارہ باہر چلا جاتا ہے، ہاں پھر جب دیکھتا ہے کہ مومن ابھی واپس توبہ کی ہے، مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ ایمان واپس آ جاتا ہے، حدیث میں ہے واپس آ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہوتا ہے، لیکن صحابہ تو ایمان میں رہتے تھے۔ اب بتاؤ کیا کیا، یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری کائنات میں وحدت یہ سوائے نبوت کے راستے سے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا ہاں تو بنانے کے وقت یہ کراچی والے تو نہیں تھے نا، دیوبندی تو نہیں تھے نا اس وقت، اہل سنت تو نہیں تھے،
اس وقت یہ کہاں تھے بھائی؟ اس وقت نہ تبلیغ والے تھے، نہ جمعیت والے تھے، نہ دیوبند والے تھے، ان میں سے کوئی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، جب انسان تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک پانی کا بلبلا جس طرح ہوتا ہے اللہ نے بنایا، اور پھر والارض بعد ذالک دحاہا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو وہاں سے پھیلایا، اس جگہ سے ایک جگہ بنائی پانی کے بلبلے کی طرح، اور اس سے پھر زمین کو اللہ نے پھیلایا۔ اب وہ جگہ جو پہلے بنی پانی کا بلبلا، اور اس سے پھر زمین کو پھیلایا، وہاں بیت اللہ شریف ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اب آپ اپنے محلے میں مسجد بنا دیں بھائی، جہاں بھی بنا لی اتفاق ہوا، لیکن جس طرف مسلمان صرف دنیا کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس قبلے کی طرف، وہی قبلہ وہ کائنات کی ابتدا ہے، روح زمین کی ابتدا ہے۔ بیت اللہ کی زمین اللہ نے پہلے بنائی، اس کو مرکز بنایا۔ بیت اللہ یہ پورے انسانیت کی ماں ہے، بیت اللہ کی سرزمین پورے انسانیت کی ماں ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ لیکن چونکہ وہ کلمے سے جو ہٹے ہوئے ہیں، ان کے دل کی محبت مستور ہے، چھپی ہوئی ہے۔ جب چھپی ہوئی نہ وہ کھل جائے تو وہ بھی بیت اللہ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اصل تو بیت اللہ ہی بنا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ تو بھائی ہم نے کسی کو کہا تو نہیں ہے، یا حضور کو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ کا گھر آپ ایسی جگہ بناؤ جہاں پوری دنیا کا مرکز ہے، جہاں روح زمین کی ابتدا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا نا۔ اب جو بنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحدت کا مرکز انسانیت کے لیے بنایا ہے، اور چاروں طرف رہنے والے انسان کو کہا ہے کہ فول وجہ کے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کو اپنا مرکز بناؤ اور قبلہ بناؤ۔ پھر اس بیت اللہ کے لیے اللہ نے مرکزی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے مل کر دعا کی، تو حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ بھی مرکز نبی ملا، وہ بھی مرکز، پوری شریعت مرکز، نبی کا دین ہی مرکز ہے۔ تمہیں جو روزانہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح یہ بتلاتے ہیں، یہ دین اس طرح آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن بیچارہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ سارے ظلم کرتے ہیں کہ گھر سے اٹھا کر ترجمے پڑھ کے اور کہتے ہیں مولوی بن گئے۔ اب بتاؤ قرآن مولوی بیان کرتا ہے یا کوئی انجینئر بیان کرتا ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، انجینئر بھی ہو مرزا بھی ہو، قرآن تو انجینئر مرزا بیان نہیں کرتا۔ میں نے کہا ایک جو ہے نا مرزا وہ انگریز نے پیدا کیا، اور ایک مرزا انگریز کے پٹھو نے پیدا کیا۔ ایک نے نبوت کو چھیڑا اور ایک نے صحابہ کو چھیڑا۔ دین کی بنیاد یہی ہے، امت کو نبوت سے ہٹایا جائے، امت کو صحابہ سے ہٹایا جائے۔ ہمیں آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہاں، قرآن کے حافظ پہلے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ حضور سے قرآن کس نے سنا؟ صحابہ نے۔ آج یہ تم صبا کے اندر قراتیں کرتے ہو، یہ لہجے کرتے ہو، اور فصوا کا فصوے کا یہ جو آپ پڑھتے ہو، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے صحابہ سے، یہ لہجے صحابہ سے، یہ تجوید، یہ علوم، یہ جو کچھ ہمیں ملے ہیں، یہ حضور کے ہونہار پروانے، شمع رسالت کے پروانے صحابہ کی برکت سے ہمیں ملی ہے۔ تو دین ہمیں ملا ہے صحابہ سے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنے بحث میں آپس میں لگاؤ کہ صحابہ کے بارے میں چمے گویا کرے، ہاں یہ ایسے تھا اور یہ وہ ایسے تھا۔ تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار، ایسا وقت آئے گا جب لوگ دین کے بنیادی ستون کو
چھیڑنے کی ہلانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ دین ختم ہو جائے، قرآن کا انکار کریں گے، حضور کے صحابہ کا انکار کریں گے۔ صحابہ کون ہیں؟ قرآن کا معاشرہ ہے۔ کوئی پوچھے آپ کو بھائی قرآن پر عمل کر کے کوئی معاشرہ بھی بنا، تو ہم کہیں گے جی صحابہ ہیں۔ تو کوئی قرآن کو چھیڑتا ہے، کوئی قرآن کو معاشرے کو چھیڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا سب سے آخر میں زندگی کی آخری وصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا نہیں کہ دو چیزیں آپ لے لو، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقل ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جو حضور چھوڑ کر گئے وہ حضور کی امانت ہے نا، وہ کیا؟ قرآن، کتاب اللہ ہے، و سنتی، کہ اللہ کا قرآن اور میری سنت۔ قرآن جو 30 پاروں میں ہیں ان کے عامل اور میری سنت پر چلنے والے وہ میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ حضور نے بتلا دیا۔ اب یہ نشان تو حضور چھوڑ گئے۔ اب یہ فتنے باز جو ہے لوگ، وہ دین کے اندر دراڑیں ڈالنے والے، یہ فتنے پیدا کرتے ہیں تاکہ آپس میں چمے گویا رہیں۔ تو ہم اس سے جب ایسا کوئی بھی معاملہ ہو، جب سوشل میڈیا پر یا عام آدمی جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی ہے، اس کی ہم بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس کے پاس سند نہیں ہے، معاذ اللہ۔ فلاں راوی کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ فلاں سند نہیں ہے۔ ہاں تو بھئی اگر کسی سند کی وجہ سے وہاں پہلی صدی کے لوگ جن کے سینے براہ راست امام الانبیاء کے جلووں سے فیض یافتہ ہے، اگر ان کے پر کوئی جرح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کہیں جی برائے مہربانی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو سب سے بہتر زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگوں پر آپ ہم سے اعتماد اٹھوانا چاہتے ہیں تو تم تو 15ویں صدی میں پیدا ہو، تمہارے اوپر کیا اعتماد ہے؟ ہم ان پر اگر اعتماد نہیں کر سکتے تو تمہارے اوپر کیسے اعتماد کریں؟ تم 15ویں صدی میں آئے ہو۔ ان کے لیے تو سند بھی دیا قرآن نے، حضور نے دیے، اللہ نے، نبی نے دیے، ان کے ساتھ سند ہے۔ تمہارے لیے کیا ڈگری ہے، کیا سند ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کسی مدرسے میں پڑھے بھی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ دین اتنا آسان ہو تو یہ بیچارے بچے 12 سال تپاہی پر اپنی پیشانی کو کیسے رگڑتے ہیں؟ ایسے ہی رگڑتے ہیں۔ ہاں تم تو کہتے ہیں اسکول کے بغیر دین نہیں آتا، کالج کے بغیر علم نہیں آتا، یونیورسٹی کے بغیر فن نہیں آتا، انجینئرنگ ڈاکٹری نہیں آتی، تو قرآن ایرے غیرے سب کو آ جائے گا بغیر سمجھے؟ جبکہ اللہ نے حضور کو استاد بنایا، حضور کے شاگردوں کو بعد والوں کا استاد بنایا، استاد اور شاگرد چلتے ہوئے آ رہے، یہ دین استاد شاگردی والا دین ہے، یہ دین مطالعے والا دین نہیں ہے۔ پڑھ کر عمل پر، دین پر عمل نہیں کرنا، دیکھ پر عمل کرنا ہے، دیکھنے پر عمل کرنا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہ مظلومیت اللہ کے کلام کے ساتھ مت کریں، اور سمجھے فی زمانہ، اس زمانے میں ہمارے لیے دو بنیادی چیزیں اللہ کا قرآن ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو رہنما ہے۔ ان اصول کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ Subscribe my YouTube channel.